بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تفصیل بہتی زیور میں اب آگے ہے عید کے دن عورتوں کا قبرستان جانا۔ مردوں کے لیے دعا کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا مستحب ہے، لیکن عید کا دن قبرستان جانے کے لیے خاص کرنا اور اس میں زیادہ ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ یعنی ایک خاص دن کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ نیز عورتوں کا قبرستان جانا ویسے بھی ممنوع ہے، اولاً اس لیے کہ فتنہ کے اس دور میں ان کا قبرستان جانا فساد سے خالی نہیں، یعنی فساد ہے اس طرح۔ ثانیاً اس لیے کہ عورتیں قبرستان جا کر غم کو تازہ کرتی رہتی ہیں اور نوحہ کرتی ہیں۔ عورتوں کے اس طرح جانے پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ البتہ اگر بوڑھی عورت رونے دھونے اور دوسرے منکرات و بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے محض عبرت حاصل کرنے اور مردوں کے لیے دعا کرنے کی نیت سے جائے تو جائز ہے۔ جوان عورت کے لیے اس نیت سے جانا بھی مکروہ ہے کہ جی جوان عورتیں جو ہیں وہ نہ جائیں تو بہتر ہے اس میں سے جو ہے، اور بوڑھی عورت جو ہے وہ جا سکتی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو منع یہ کیا جاتا ہے کہ عورتیں قبرستان نہ جائیں۔ اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات اس پہ گنجائش دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے محرم کے ساتھ جاتی ہے، نوحہ رونا دھونا نہیں کرتی ہے، پردے کے اندر جاتی ہے اور اس وجہ سے چلی جاتی ہے کہ چلو کبھی کبھی کبھار ایسا ہو گیا کہ چلو موت یاد آ جاتی ہے انسان کو قبروں کو دیکھنے سے، تو بعض حضرات اس میں گنجائش کا پہلو دیتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے عورتوں کا قبرستان جانا جو ہے۔ روزانہ اکٹھے ہو کر قبرستان جانا، میت کی وفات کے دوسرے اور تیسرے دن خصوصی طور پر اس کے رشتہ دار اور دوسرے لوگ فجر کے بعد اجتماعی طور پر قبرستان جا کر اصحال ثواب کرتے ہیں اور پھر اہل میت کے ہاں آ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، چائے وغیرہ پی کر رخصت ہو جاتے ہیں، پھر دوپہر کو پھر شام کو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سب بے بنیاد رسمیں اور شریعت مطہرہ پر اپنی طرف سے اضافہ ہیں جو جائز نہیں۔ میت کی وفات کے دوسرے یا تیسرے دن جو ہے نا لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر اجتماعی طور پر قبرستان جا کے سال ثواب کرتے ہیں، تو یہ کیوں اپنی طرف سے آپ اضافے کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے دین کے اندر جو ہے۔ اب آگے جی قرآن کریم سے متعلق بدعات۔ تقریبات کے افتتاح میں قرآن خوانی جو ہے، تقریبات ہوتی ہیں تو شروع میں قرآن خوانی فی نفسی قرآن کریم کی تلاوت ایصال ثواب کے لیے یا خیر و برکت کے لیے بلا شبہ بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر آج کل لوگوں نے اس سے ایک رسم بنا لیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اجتماع کا اہتمام اور اسے ضروری سمجھنا، اس طرح دعوت وغیرہ کا التزام کرنا، یہ سب امور بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ پارٹی چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، شروع میں قرآن خوانی کے ذریعے سے اس کا افتتاح کرایا جا رہا ہے۔ بھئی آپ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بعد میں گانے چلیں گے، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ابتدا کیا ہونی ہے؟ قرآن خوانی سے کرنی ہے، اور اس کو ہم بڑا ایک اہم چیز کو لازمی جز سمجھنے لگ پڑے۔ تو ویسے کیا تھا، آپ کریں افتتاح کریں، لیکن بعد کی چیزیں بھی اس میں بھی خیال رکھیں کہ کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو۔ پھر تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی کا التزام۔ تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی کی تقسیم کی کوئی شرعی بنیاد نہیں۔ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں نا، اسے باعث ثواب سمجھنا جائز نہیں۔ اس کو ہمیشہ کرنا اور کسی حال میں اس کو نہ چھوڑنا، لوگوں سے باہر صورت چندہ وصول کرنا، چاہے وہ دلی طور پر اس کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں، ناجائز ہے۔ اگر اسے ہمیشہ نہ کیا جائے اور لوگ خوشی سے دیتے ہوں تو بھی اس میں اس مروجہ رسم کی تائید ہوتی ہے، لہذا اسے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ آج کل یہ مٹھائی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے آج کل، کیونکہ لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگ پڑے ہیں، چندے لیتے ہیں اس کے لیے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کا قرآن خوانی کے لیے اجتماع، ایصال ثواب یا کسی جائز مقصد کے لیے انفرادی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، لیکن اس کے لیے اجتماع ثابت نہیں۔ خصوصاً عورتوں کا اس مقصد کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا اور اجتماع کرنا اور بھی کبھی ہے۔ قرآن خوانی کر رہے ہیں جی اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ کر لینا، کون منع کرتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اجتماعی طور پہ لوگوں کا جمع ہو کے پھر اس کے لیے کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔